بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ لیکن اس وقت ویرا پر ارادتاً ہتھیار اٹھانا میرے بس سے باہر ہو چکا تھا۔ پھر دوسرا نقطہ یہ بھی تھا کہ ویرا میری مزاج فہم اور قدر ہمدرد دشمن تھی۔ میں یہ بات اچھی طرح جانتا تھا کہ اس کے مار دیے جانے کے بعد جمی لائٹ جس کسی کو بھی پاکستان کے معاملات کا ذمہ دار بناتا وہ میرے لہو کا پیاسا ہوتا اور پہلی فرصت میں مجھے موت کے گھاٹ اتار دیتا۔ اس لیے تمام تر بغض و عناد اور دشمنی کے باوجود ویرا کا زندہ رہنا ہی میرے لیے سود مند تھا۔ اس مکان کی ساخت میرے ذہن نشین تھی، اس لیے میں اندازے سے ایک کمرے کا فرش برقرار رکھ کر کامیابی کے ساتھ ان دونوں کا پیچھا کرتا رہا۔ آخرکار ایک جگہ ان دونوں کے قدموں کی چاپ تھم گئی اور میرے کانوں میں بوڑھے کی تحیر زدہ آواز آئی، ارے آج تو ماسی کا کمرہ اندر سے بند ہے، دستک دے کر دروازہ کھلواؤ ورنہ میں اسے توڑ دوں گی۔ ویرا کی غسیلی آواز سنائی دی تھی، مجھے تو تم ماسی دونوں ہی فراڈ معلوم ہوتے ہو۔ آخر وہ اپنے بچوں سے لڑ کر اس اکیلے گھر میں تمہارے پاس کیا لینے آتی ہے؟ وہ جس کمرے کے سامنے رکے تھے وہ غالباً غزالہ کا کمرہ ہوا کرتا تھا۔ اس عمر میں مجھے ایسا گندا الزام نہ دو، بوڑھے کی تڑپتی ہوئی زخم خوردہ آواز ابری، اسے میں یہاں نہیں ڈالا، وہ مالکن کے حکم سے یہاں آتی ہے، تمہاری مالکن بھی پکی حرافہ ہے۔ اسی فکرے کے ساتھ چوبی دروازے پر ٹھوکر پڑنے کی پرشور آواز سنائی دی، شاید ویرا نے جلا کر بند دروازے پر ٹھوک کر رسید کی تھی، پھر وہ گھرائی تھی، دروازہ کھول ماسی ورنہ اندر آ کر تیری ہڈیاں پسلیاں ایک کر دوں گی۔ تم نے مالکن کو گالی دی ہے بی بی؟ بوڑھے کی آواز برائی ہوئی تھی، میں نمک حرام نہیں ہوں، اس لیے تمہارا جو جی چاہے کرتی رہو، میں تمہاری کوئی مدد نہیں کروں گا۔ تمہیں روکنا بھی میرے بس سے باہر ہے کیونکہ تمہارے پاس تمنچا ہے، گولی کے آگے میں کیا کر سکتا ہوں؟ تمانچے کی آواز خالی مکان میں کافی گونجی تھی، اسی کے ساتھ بوڑھے کی چیخ ابری۔ ویرا عمر اور جنس کا کوئی لحاظ کیے بغیر اپنے حریفوں پر ہاتھ اٹھانے کی عادی تھی، اس لیے وہ بوڑھے کی باتیں برداشت نہیں کر سکی تھی جو سچی ہونے کے ساتھ کڑوی بھی تھی۔ ویرا نے پہلی لات کے بعد دروازہ جھنجھوڑ کر رکھ دیا تھا، ساتھ ہی وہ خرافات بھی بکتی جا رہی تھی، مگر دوسری طرف گہرا سکوت طاری تھا۔ مجھے حیرت تھی کہ اگر غزالہ اسی مکان میں تھی تو اتنے شور اور ہنگامے کے باوجود کہاں دبکی ہوئی ہے؟ اگر وہ اسی گھر میں تھی تو عقب سے اچانک نمودار ہو کر مجھے اور ویرا کو متحیر کرنے کے ساتھ ہی اسلحے کے بل پر ویرا کو بھی زیر کر سکتی تھی۔ مجھے شبہ ہونے لگا کہ کامران نے مجھے جو کچھ بتایا وہ کسی حد تک تو درست تھا کہ غزالہ نے اپنا آبائی مکان خرید لیا ہے، کیونکہ بوڑھا اپنی گفتگو میں بار بار کسی مالکن کا حوالہ دے رہا تھا، لیکن غزالہ وہاں موجود نہیں تھی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ویرا کے جنون میں بھی اضافہ ہوتا چلا گیا۔ میں اس سے اچھی طرح واقف تھا کہ جلاہٹ کے عالم میں ویرا اس وقت اپنی آمد کا مقصد تک بھول بیٹھی ہوگی اور ماسی کو اس کے کمرے سے گھیر کر باہر لانا اس کے نزدیک مقدم ہو چکا تھا۔ بند دروازہ زیادہ دیر تک وہ شدید ضربات نہ سہ سکا اور چرچراہٹ کے بعد ایک دھماکے کے ساتھ غالباً کھل گیا، کیونکہ اسی کے ساتھ تحیر زدہ آواز ابری تھی، یہ کمرہ تو خالی ہے، وہ اسی مسہری پر پڑی رہتی ہے، پتہ نہیں اب کہاں غائب ہو گئی۔ بوڑھے کی آواز سے بکھلاہٹ ٹپک رہی تھی، دروازہ بھی اندر سے بند تھا، ہو سکتا ہے وہ غسل خانے میں ہو، غسل خانے میں بھی جاک مار لو، وہ بڑھیا فرار ہو چکی ہے کیونکہ یہ کھڑکی کھلی ہوئی ہے۔ سچ سچ بتاؤ کہ وہ کون تھی اور اس کے بچے کہاں رہتے ہیں؟ جتنا اس نے خود بتایا تھا اس سے زیادہ مجھے کچھ معلوم نہیں، خدا ہی بہتر جانتا ہے کہ وہ کہاں سے آتی تھی اور پھر کہاں لوٹ جاتی تھی۔ میں اس معاملے میں بالکل بے قصور ہوں۔ اور تمہاری مالکن کہاں رہتی ہے؟ ویرا بری طرح جھنجھلائی ہوئی تھی، بس اتنا معلوم ہے کہ ڈیفینس میں ان کی کوٹھی ہے، کبھی وہاں جانے کی ضرورت ہی نہیں پڑی، ہر مہینے کی پہلی تاریخ کو مالکن خود مجھے تنخواہ دینے آتی ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ تم اپنی مالکن کو پہچانتے ہو؟ ویرا نے پوچھا۔ کیسی بات کرتی ہو بی بی؟ جس کا نمک کھاتا ہوں اسی کو نہ پہچانوں گا؟ اب تو تھپڑ کھا کر تمہیں بھی اچھی طرح پہچان، دوبارہ آؤ گی تو جھک کر ساتھ سلام کروں گا۔ زبان پر قابو رکھ کر بکواسی بڈھے، ویرا اس پر بھی برس پڑی، ایسا نہ ہو کہ میں اسی وقت تیرا کام تمام کر دوں۔ ویرا کے ان الفاظ نے مجھے بوڑھے کے انجام کے بارے میں تشویش میں مبتلا کر دیا۔ ویرا اتنی کھلی باتیں کر کے اسے زندہ چھوڑنے والی مخلوق نہیں تھی، مگر قدرے توقف کے بعد اس نے خود ہی اپنا ارادہ واضح کر دیا، جب تک تیری مالکن یہاں نہیں آتی میرا ایک آدمی یہاں رہے گا اور تو پنجرے والے کمرے میں قید رہے گا۔ ویرا کہہ رہی تھی، تیری مالکن آئے گی تو تجھے چارہ بنا کر باہر نکالا جائے گا، اب میں دیکھوں گی کہ وہ کب تک میرے ہاتھ سے اپنی چمڑی بچاتی ہے۔ میں تو تمہارے ہاتھ میں تمنچا دیکھ کر ہی سمجھ گیا تھا کہ تم کسی بھی طرح میری مالکن کی دوست نہیں ہو سکتی۔
بوڑھے کی آواز میں درد انگیز مایوسی رچی ہوئی تھی، مگر مجھے یہ اعتراف کرنا پڑا کہ ویرا کے مقابلے میں ہر لحاظ سے کم تر ہوتے ہوئے بھی وہ بڑے حوصلے کا مالک تھا۔ پورے گھر میں بس ماسی کے کمرے میں ہی مسحری اور فرنیچر نظر آ رہا ہے۔ تیری مالکن یہاں آ کر کس کمرے میں رہتی تھی؟ قدموں کی کھٹ پکھٹ کے ساتھ ویرا کی آواز ابھری۔ شاید وہ اس خوابگاہ کا تفصیلی جائزہ لے رہی تھی۔ وہ رہنے کے لیے کبھی یہاں نہیں آئیں، بوڑھے نے ایک ایک لفظ پر زور دے کر کہا۔ ماسی پتہ نہیں کہاں مر گئی، ورنہ وہ میرے ایک ایک لفظ کی تصدیق کر دیتی۔ فکر نہ کرو، ماسی کہیں نہیں جا سکے گی، اس کے ساتھی موجود ہیں، انہوں نے اسے باہر نکلتے ہی دبوچ لیا ہوگا۔ ویرا کی طنزیہ آواز سنائی دی۔ میں خود بھی ایک عورت ہوں، 2 منٹ میں اس حرامزادی بڑھیا کو سچ بولنے پر مجبور کر دوں گی۔ وہ ویرا کا حد سے بڑا ہوا اعتماد تھا کہ وہ اپنے سفید فام ساتھی کو محفوظ تصور کر کے ماسی کے پکڑے جانے کے بارے میں بڑی پر امید تھی، اور میں سوچ رہا تھا کہ سلطان شاہ نے ماسی کے ساتھ کیا رویہ اختیار کیا ہوگا۔ پھر ویرا اور اس بوڑھے میں بحث کے ساتھ ہی زور آزمائی شروع ہو گئی، کیونکہ ویرا اسے آہنی جنگلے والے اس کمرے میں بند کرنا چاہ رہی تھی جہاں کسی زمانے میں کامران کو مقید رکھا جاتا تھا۔ بوڑھا اپنی تمام تر صلاحیتوں کے ساتھ مزاحمت کرتا رہا، لیکن اس کی چیخو پکار رائے گاں گئی۔ آہنی جنگلے کی جنکار اور پھر تالے میں چابی گھومنے کی آواز سے ظاہر ہو گیا کہ ویرا اس پر حاوی ہو گئی تھی۔ اب میرے آدمی کی آمد تک تم اسی پنجرے میں سڑتے رہو گے، بڈھے خرگوش۔ ویرا کی زہر میں ڈوبی ہوئی آواز خالی مکان میں گونجی۔ 6 دن بعد جب تمہاری مالکن تم کو تنخواہ دینے کے لیے آئے گی تو اس سے ملنے کے لیے میں خود بھی یہاں موجود رہوں گی۔ فی الحال تم اکیلے عیش کرو۔ میں بے آواز قدموں سے چلتا ہوا تیزی سے واپس لوٹا تھا۔ میں کچن میں موجود تھا۔ ویرا کے سینڈلوں کی کھٹ کھٹ ڈرائنگ روم تک آ کر پھر دور ہونے لگی۔ اس نے اپنی واپسی کے لیے بھی سامنے کا دروازہ استعمال کرنے کو ترجیح دی تھی۔ مکان کے اندر یا پھاٹک کے قریب رہ کر باہر کا جائزہ لینا ممکن نہیں تھا۔ ویرا کو جس خاموشی کے ساتھ غزالہ کے معاملے میں شکست سے دوچار ہونا پڑا تھا، میں اسے درہم برہم نہیں کرنا چاہتا تھا، ورنہ ویرا واپس جانے کی بجائے اپنی پوری توجہ اسی مکان پر مرکوز کر دیتی، جبکہ میں فوری طور پر بوڑھے قیدی سے کچھ معلومات حاصل کر کے اور اسرار ماسی کے معاملے میں تھوڑی سی محنت کرنا چاہ رہا تھا۔ اسی لیے میں نے کسی بھی قسم کی محاذ آرائی سے گریز کرتے ہوئے چھت پر جانے کا فیصلہ کر لیا۔ وہ دن کا وقت تھا اور چھت پر ذرا سی بے احتیاطی کے نتیجے میں نیچے سے مجھے دکھا جا سکتا تھا، اس لیے میں نے پانی کے ٹینک کے ایک ستون کی آڑ لے لی۔ وہاں سے مجھے غزالہ کے مکان کا پھاٹک اور اس کے سامنے کھڑی ہوئی ویرا کی کار واضح طور پر نظر آ رہی تھی۔ سلطان شاہ سیاہ کراؤن میں اپنا کام ختم کرنے کے بعد مسروقہ کار کو وہاں سے ڈرائیو کر کے کسی ایسے مقام پر لے گیا تھا جہاں وہ میری نظروں سے اوجھل تھا۔ ویرا ذیلی پھاٹک کھول کر باہر نکلی، پھر میں نے اسے اپنی کار کے قریب پہنچ کر بری طرح چونکتے دیکھا، کیونکہ میرے وار کے بعد سلطان شاہ نے رہی صحیح کسر پوری کر کے سفید فام کو طے شدہ پروگرام کے مطابق جہنم واصل کر دیا تھا۔ اندر داخل ہونے سے قبل سفید فام کی ہلاکت کا فیصلہ کرتے ہوئے میرے ذہن میں صرف ایک ہی بات تھی کہ ویرا کے ہر مجرم ساتھی کو موت کے گھاٹ اتارنا ایک اخلاقی فریضہ تھا جو ہیروئن کے خلاف جہاد میں معاشرے کی طرف سے ہم پر عائد ہوتا تھا۔ لیکن اندر پیش آنے والے واقعات کی روشنی میں یہ مجھے اپنے حق میں زیادہ سودمند ہوتی نظر آ رہی تھی۔ ویرا کو یہ گمانڈ تھا کہ باہر اس کا ساتھی محفوظ ہے اور اگر ماسی پھاٹک سے فرار ہوئی تو وہ اسے پکڑ لے گا، لیکن ویرا نے میرے سامنے ذیلی پھاٹک کا بلٹ خود کھولا تھا، جس سے یہ بات واضح ہو جاتی تھی کہ اگر ماسی باہر گئی تھی تب بھی اس نے پھاٹک استعمال نہیں کیا تھا۔ یہ نتیجہ ویرا بھی اخذ کر سکتی تھی۔ اس کے باوجود اپنے سفید فام ساتھی کو کار میں مردہ پا کر وہ لامحالہ یہی سوچتی کہ ماسی در حقیقت اتنی معصوم اور کم ہمت نہیں تھی جتنا بوڑھا چوکیدار بتا رہا تھا۔ اس قتل کو ماسی کے کھاتے میں ڈالنے کے بعد ویرا کا تشویش میں مبتلا ہونا قدرتی امر تھا۔ صورتحال یہ ظاہر کرتی تھی کہ ماسی نے سفید فام کو قتل کرنے کے بعد کار کے 3 ٹائروں کی ہوا خارج کر کے اسے وہاں روکے رکھنے کی کوشش کی تھی۔ اس گورکھ دندے میں وہ ہمارے بارے میں سوچ ہی نہیں سکتی تھی۔ اسے صرف ایک فکر لاحق ہو جاتی کہ وہ فی الفور وہاں سے روانہ ہو کر ماسی کے کسی بھی سازشی منصوبے کو ناکام بنا دے، لیکن ویرا میری توقع کے برعکس اپنی کار لاک کر کے دوبارہ مکان میں داخل ہو گئی۔ اس مرتبہ اس کی عجلت کی وجہ سے مجھے نیچے اتر کر اس کی نگرانی کرنے کی مہلت نہ مل سکی، لیکن جب چند منٹ بعد وہ عمر رسیدہ چوکیدار کو دھکے دیتی ہوئی مکان سے باہر لائی تو اس کا کھیل خود بخود واضح ہو گیا۔ غزالہ کے بارے میں اسے کچھ بھی معلوم نہیں ہو سکا تھا۔ ماسی اسے جل دے کر فرار ہو گئی تھی، سفید فام مارا جا چکا تھا، اس لیے چوکیدار ہی وہ واحد شخص تھا جو اس پر اسرار
دار معاملے پر کچھ روشنی ڈال سکتا تھا۔ شاید ویرا کو خدشہ پیدا ہو گیا تھا کہ کہیں ماسی واپس لوٹ کر چوکیدار کو بھی آزاد نہ کرا دے، اس لیے وہ اس واحد گواہ کو قیدی بنا کر ساتھ لے جانا چاہ رہی تھی جس پر تشدد کر کے وہ کچھ نہ کچھ اگلوا سکتی تھی۔ میرے دل میں اس شخص کے لیے رحم اور ہمدردی کے جذبات امڈ آئے، لیکن میں بے بس تھا کیونکہ خود کو خطرے میں ڈالے یا کھیل بگاڑے بغیر میں اس کی کوئی مدد نہیں کر سکتا تھا۔ چوکیدار اپنے ساتھ ویرا کے بدلے ہوئے وحشیانہ سلوک پر بری طرح ہراساں نظر آ رہا تھا۔ ویرا نے اس کی مدد سے سفید فام کی لاش کو اسٹیئرنگ وہیل کے عقب سے نکال کر پیسنجر سیٹ پر منتقل کیا، پھر چوکیدار کو عقبی نشست پر سوار کرانے کے بعد ویرا بھی ادھر ہی گھس گئی۔ اس وقت فٹ پاتھ ویران تھا اور شاید ویرا کو اپنے بازو پر پورا اعتماد تھا، لہٰذا اس نے عقبی دروازہ بند کرنے کی زحمت نہیں کی۔ میں نے کار کے پچھلے حصے پر تشدد اور جدوجہد کے آثار نمودار ہوتے دیکھے جو زور پکڑنے سے پہلے ہی ختم ہو گئے اور ویرا ہاتھ جاڑتی ہوئی باہر نکل آئی۔ اس نے غالباً اپنے شکار کو بے ہوش کر دیا تھا۔ بے ہوش اور ایک مردہ شخص کی موجودگی میں ویرا نے کار ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی اور ہوا سے محروم ٹائروں کی پرواہ کیے بغیر کار آگے بڑھا دی۔ دن داڑے اس مخدوش کار کو شہر میں ڈرائیو کرنا ویرا جیسی دل گردے والی عورت ہی کا کام تھا۔ ویرا کی جگہ کوئی عام مرد بھی ہوتا تو کار پر لعنت بھیج کر وہیں سے کسی طرف دوڑ لگا دیتا۔ میں تیزی کے ساتھ چھت سے نیچے آیا اور سیدھا کمرے کی طرف گیا جہاں سے ماسی فرار ہوئی تھی، اور کمرے میں وہی مانوس سی بو رچی ہوئی تھی جو غزالہ کے وجود سے عبارت تھی۔ میں نے دیمانہ وار اس کمرے کی ایک ایک چیز کو کھنگال ڈالا اور مجھے وہاں ذاتی استعمال کی ایسی کئی چیزیں نظر آ گئیں جو غزالہ کو خاص طور پر پسند تھی۔ وہ غزالہ کی خوابگاہ تھی، وہاں اس کے وجود کی مہک رچی ہوئی تھی، مگر چوکیدار نے وہاں کسی جنم جلی ماسی کے کہانی سنائی تھی۔ اس کے لب و لہجے میں صداقت رچی ہوئی تھی جس کی وجہ سے میرے لیے کوئی فیصلہ کرنا دشوار ہو رہا تھا۔ مجھے یاد آیا کہ چوکیدار نے ویرا کو بتایا تھا کہ اس بار ماسی پچھلے دن سے وہاں مقیم تھی اور دلدار آغا کے مکان کی تباہی کو بھی کم و بیش اتنی ہی مدت گزری تھی۔ حالات نشاندہی کر رہے تھے کہ ماسی کے روپ میں غزالہ بذات خود وہاں مقیم تھی اور خطرہ بانپ کر خاموشی سے کسی طرف فرار ہو گئی تھی، مگر میں یہ سمجھنے سے قاصر تھا کہ اپنے ہی گھر میں اسے اپنے ایک قابل اعتماد ملازم کے سامنے بہروپ برنے کی کیا ضرورت تھی۔ اس نے اگر پچھلے 4 دن سے یہ روپ دھارا ہوا تھا، میں یہ سمجھ سکتا تھا کہ دلدار آغا کی عبرت ناک تباہی کے نتیجے کے بعد اس نے خود کو اس کی ہمدردوں کی کسی امکانی کارروائی سے محفوظ رکھنے کے لیے ماسی کے روپ میں پناہ لے رکھی تھی، مگر بوڑھا چوکیدار کا کہنا تھا کہ اس کی مالکن کبھی اس مکان میں آ کر نہیں رہی تھی، البتہ اس کی اجازت سے وہ ماسی ہی اکثر و بیشتر وہاں رہتی رہی تھی۔ دوسری طرف کامران کا یہ بیان بھی قابل غور تھا کہ دلدار آغا کی زندگی میں بھی غزالہ اپنی تنہائی اور اداسی سے نجات پانے کے لیے کبھی کبھار اس سے چھپ کر اپنے آبائی مکان میں وقت گزارتی تھی۔ ان متضاد حقائق سے ایک ہی نتیجہ اخذ کیا جا سکتا تھا کہ غزالہ اپنے اصل روپ میں صرف چوکیدار کو تنخواہ دینے وہاں آتی تھی، لیکن رہائش کے لیے وہ ابتدا ہی سے ماسی کے روپ میں آتی رہی تھی۔ اس دوہرے کردار کی ضرورت پر صرف غزالہ ہی روشنی ڈال سکتی تھی جو اب وہاں نہیں تھی۔ اس کمرے کے بعد میں نے پورا مکان چھان مارا لیکن کہیں کسی کی موجودگی کی کوئی علامت دریافت نہ کر سکا۔ غزالہ کی خوابگاہ کے علاوہ پورے مکان میں ننگا فرش اور بے جان در و دیوار ہر قسم کی آرائش سے محروم تھے۔ وہ غزالہ کا گھر تھا اور تھوڑی دیر قبل تک وہ وہاں مقیم تھی۔ میرا دل گواہی دے رہا تھا کہ غزالہ خطروں سے گھبرا کر بھاگنے والی نہیں تھی۔ کچھ وقت گزارنے کے بعد اسے واپس لوٹنا چاہیے تھا کیونکہ دلدار آغا کی موت کے بعد وہی گھر اس کی پناہ گاہ رہ گیا تھا۔ اس وقت میرے دل کی کیفیت عجیب ہو رہی تھی۔ غزالہ کی بازیابی کی امید میں میرا دل کنپٹیوں میں دھڑک رہا تھا۔ مجھے دکھ تھا تو صرف اس بات کا کہ پہلی بار وہ مجھ سے بچھڑ کر ملی تو میرے پاس اس کی ماں کی موت اور باپ کی خودکشی کی اندوہناک خبریں تھیں، اور اس بار میں اسے کامران کی لرزہ خیز قتل کی کہانی سنانے پر مجبور تھا۔ اپنے پورے گھرانے میں وہ بالکل ہی تنہا رہ گئی تھی، مگر مجھے پورا یقین تھا کہ دلدار آغا کے بھیانک چنگل سے نجات پانے کے بعد وہ میرے سہارے سکھ کی زندگی گزار سکے گی۔ انہی خیالات میں غلطاں میں نے ذیلی دروازے پر کنڈا ڈالا تو وہ باہر سے بند تھا۔ میں مین گیٹ کھول کر فٹ پاتھ پر نکلا تو ذیلی پھاٹک سے پر باہر سے وزنی تالا پڑا ہوا تھا۔ بوڑھے چوکیدار نے ویرا کا قیدی ہوتے ہوئے بھی آخر تک اپنی مالکن کا نمک ادا کرنے کی پوری کوشش کی تھی۔ میرا خیال تھا کہ میں غزالہ کے مکان سے باہر نکلوں گا تو قرب و جوار میں موجود سلطان شاہ مجھے دیکھتے ہی تیر کی طرح میری
طرف آئے گا، لیکن وقت دھیرے دھیرے سرکتا رہا اور سلطان شاہ کے نمودار ہونے کے کوئی آثار نظر نہ آئے تو مجھے اس کی سلامتی کی طرف سے تشویش ہونے لگی اور میں بڑے فاٹک میں باہر سے کنڈا لگا کر مخالف سمت کی ان گلیوں کی طرف بڑھ گیا جدھر وہ موجود ہو سکتا تھا۔ غزالہ کا سراغ پا لینے کی بے پایاں خوشی سلطان شاہ کی سلامتی کی فکر میں قدرے ماند پڑ گئی تھی۔ مجھے بس ایک ہی ڈر تھا کہ کہیں اس نے میری واضح ہدایت سے انحراف کرتے ہوئے اپنا مورچہ چھوڑ کر ویرا کے تعاقب میں جانے کی حماقت نہ کر ڈالی ہو۔ شکست کھا کر ویرا بہت خونخوار اور عیار ہو جاتی تھی۔ ایسی حالت میں اسے جل دے کر اپنا دفاع کرنا اس کے بہترین حریفوں کے لیے بھی دشوار ہو جاتا تھا۔ جب سے ویرا کی کراچی میں موجودگی کا انکشاف ہوا تھا میرے لیے مقابلے میں کلیدی اہمیت اسی کی ہو کر رہ گئی تھی۔ اس سے لڑنا، ذہنی مار کے سر کرنا اور پھر اسے زیر کرنا ہی میرا مطلوب و مقصود ہو کر رہ گیا تھا اور میں نے اپنی پوری توجہ اس کے ساتھ ہونے والے داؤ پیچ پر مرکوز کر دی تھی۔ مگر اس وقت قصہ ہی کچھ اور ہو گیا تھا۔ غزالہ تک رسائی کی مہم جوئی میں ویرا لائٹ نے کامران کو موت کے گھاٹ اتار کر مجھ پر برتری حاصل کرنے کی کوشش کی تھی، جسے ناکام بناتے ہوئے میں نہ صرف اس مکان تک آ پہنچا تھا بلکہ میں نے لمحہ بے لمحہ ایک سائے کی طرح ویرا کی ناکامی اور نامرادی کا مشاہدہ بھی کیا تھا۔ ویرا اپنی برتری کے زوم میں اس گھر میں داخل ہوئی اور غزالہ کے بارے میں منہ کی کھا کر اس مکان کے بوڑھے چوکیدار کو اپنا قیدی بنا کر ساتھ لے گئی تھی۔ مجھے پورا یقین تھا کہ غزالہ کے بارے میں وہ بوڑھا اس سے ایک لفظ بھی زیادہ نہیں جانتا تھا جو وہ پہلے ہی ویرا کو بتا چکا تھا۔ وہ مسکین اور عمر رسیدہ چوکیدار تیسرے درجے کا ایک تنخواہ دار ملازم تھا جو اپنے فرائض کی ادائیگی سے تجاوز کر کے اپنی جوان صاحب مالکن کے بارے میں تجسس میں مبتلا ہونے کا خطرہ مول نہیں لے سکتا تھا۔ ویرا اگر اسے کولو میں بھی پلوا دیتی تو وہ اپنے پچھلے بیان میں کوئی اضافہ نہیں کر سکتا تھا۔ حالات اور ویرا کے سامنے چوکیدار کے دیے ہوئے بیان سے یہ امر پایا ثبوت کو پہنچ چکا تھا کہ اس مکان کی حد تک غزالہ نے دوہرا کردار اختیار کیا ہوا تھا۔ اپنے اصل روپ میں وہ چوکیدار کو تنخواہ دینے آتی تھی مگر اپنے پرانے مکان میں ذہنی آسودگی کے لیے قیام کرتے ہوئے وہ ماسی کا قابل رحم روپ دار لیتی تھی۔ غزالہ نے زمانے کی اتنی ٹھوکریں کھائی تھی کہ وہ اپنے دفاع کے لیے حرفن مولا بن چکی تھی۔ مار داڑ سے لے کر روب بہروب تک کہیں بھی اس نے مار نہیں کھائی تھی۔ موقع محل کی مناسبت سے کہیں وہ مقابلے پر جم کر اپنے دشمن کے دانت کھٹے کر دیتی تھی اور کہیں مصلحت کے ساتھ فرار یا پسپائی کی راہ اختیار کر کے اپنے حریفوں کو بے بسی کے احساس میں مبتلا کر دینے کے فن میں طاق نظر آتی تھی۔ اپنے گھر میں ویرا کی مداخلت کا احساس کرتے ہی وہ اپنا کمرہ چھوڑ کر حیرت انگیز اور پراسرار انداز میں اس گھر سے فرار ہو گئی تھی، لیکن میرا دل گواہی دے رہا تھا کہ اسے جلد یا بدیر واپس اسی گھر میں لوٹنا چاہیے تھا۔ دلدار آغا کے قتل کے بعد اس نے پورا شہر اور اس کے بارونق ہوٹل چھوڑ کر جس کسی مصلحت کے تحت وہاں رپوشی اختیار کی تھی، میری دانست میں ویرا کی مداخلت سے اس مصلحت میں کوئی فرق نہیں آیا تھا اور غزالہ کو ہر قیمت پر وہاں لوٹنا چاہیے تھا۔ میرے لیے سب سے بڑا مسئلہ پھر سے شہر میں غزالہ کا سراغ حاصل کرنے کا تھا جو کامران کی مداخلت سے بالآخر مجھے مل چکا تھا اور میں مختصر سے صبر آزما انتظار کے بعد غزالہ سے ملاقات کے بارے میں بہت زیادہ پر امید ہو گیا تھا۔ جہاں تک ویرا کا تعلق تھا وہ میری نگاہ میں سب سے بڑی حریف تھی کیونکہ دلدار آغا اور ماجے کی موت کے بعد کراچی بلکہ پاکستان میں شیعہ جیسی سازشی عالمی تنظیم کی بقا کا اہم ترین مسئلہ صرف اور صرف ویرا کی سلامتی اور اس کے فیصلوں سے وابستہ ہو کر رہ گیا تھا۔ پاکستان کے گلی کوچوں میں ہیروین جیسی لرزہ خیز لعنت کو متعارف اور مقبول کرانے والے سارے سرکردہ اہلکار یکے بعد دیگرے جہنم واصل کیے جا چکے تھے۔ ان کی نچلی سطح کی تنظیم باقی رہ گئی تھی لیکن پوری سازش کو چلانے والے دماغ سوکھ چکے تھے کیونکہ مردہ کھوپڑیوں میں نہ دوران خون باقی رہتا ہے اور نہ زندگی۔ ان جہنم رسیدہ سازشی اور سیاہ کار ذہنوں کی جان نشینی کے لیے اٹلی سے جمی لائٹ نے اپنی ناجائز بیٹی کو ایک چارٹرڈ جہاز کے ذریعے پاکستان بھیجا تھا تاکہ کسی قابل ذکر تعطل کے بغیر پاکستان میں شیعہ کے زہریلے منصوبے پروان چڑھتے رہیں۔ مگر ایک طرف مجھے ویرا سے اپنی پرانی آشنائی کے فوائد حاصل تھے اور دوسری طرف ویرا اپنے درمیانی سطح کے معاملوں سے بھی بالکل محروم ہو کر اکیلی رہ گئی تھی۔ اپنی فطرت، ذہانت اور پھرتی کے علاوہ اس کے پاس کوئی سہارا باقی نہیں رہ گیا تھا اور مجھے امید تھی کہ میں عجلت یا گھبراہٹ کا مظاہرہ کیے بغیر آہستہ آہستہ اس کا ہانکا کر کے پاکستان کو ہمیشہ کے لیے امریکہ کی پروردہ شیعہ کا قبرستان بنا سکتا ہوں، مگر وہ سب ثانوی چیزیں تھیں۔ اس وقت میرا فوری مسئلہ سلطان شاہ کی
ذات سے وابستہ تھا جو میری ہدایت کے مطابق غزالہ کے مکان کے قرب و جوار میں تو کیا دور دور تک موجود نہیں تھا۔ ماسی کے روپ میں غزالہ پھاٹک کی بجائے کوئی دیوار پھاند کر فرار ہوئی تھی، اس لیے سلطان شاہ کا اس کی طرف متوجہ ہونا ممکنات میں سے نہیں تھا۔ ویرا کے تعاقب سے میں نے اسے منع کیا تھا، اس کو ہر صورت میں اپنی جگہ پر موجود ہونا چاہیے تھا، مگر وہ وہاں نہیں تھا۔ مجھے رہ کر ایک ہی خیال آ رہا تھا کہ کہیں سلطان شاہ نے اغوا ہونے والے بوڑھے چوکیدار کی مظلومیت سے متاثر ہو کر ویرا کے تعاقب کا فیصلہ نہ کر لیا ہو۔ غزالہ کو کھونے پر ویرا کا مشتعل ہو جانا قطعی فطری امر تھا، اور میرا تجربہ تھا کہ ویرا کسی بھی عارضی شکست کے بعد حد سے زیادہ خونخوار، خطرناک اور مکار ہو جایا کرتی تھی۔ اس حالت میں شبہ ہو جانے پر وہ نہایت آسانی کے ساتھ سلطان شاہ کو اپنا شکار بنا سکتی تھی، اور وہی خیال اس وقت مجھے کچوکے لگائے جا رہا تھا۔ سلطان شاہ کے کوئی شفاقانہ قدم اٹھا کر ویرا مجھے ذہنی اذیت پہنچانے کی کوشش کر سکتی تھی۔ مجھے اچھی طرح معلوم تھا کہ نہ سلطان شاہ قرب و جوار کی گلیوں میں موجود تھا اور نہ ہی اس کی تحویل میں سوبارو موجود ہو سکتی تھی، مگر کسی بھی معاملے سے جذباتی طور پر ہو جانے کے بعد جس طرح ہر انسان احمقانہ غلطیوں کا پے در پہ ارتکاب کرنے لگتا ہے، اس طرح میں بھی پرتجسس انداز میں دیوانہ وار غزالہ کے مکان کے آس پاس کی گلیوں کا جائزہ لینے لگا۔ نہ سلطان شاہ کوئی حقیر بونا تھا اور نہ ہی سوبارو سوئی باریک تھی۔ پھر بھی میں نے پورا علاقہ چھان مارا، لیکن ان دونوں میں سے کوئی سراغ نہیں مل سکا، اور میں غیر ارادی طور پر فٹ پاتھ کے ساتھ لگے ہوئے پیپل کے ایک تناور درخت کے سائے میں بیٹھے ہوئے ایک ادھیڑ عمر شخص کے قریب جا ٹھہرا۔ متوسط قامت والے اس بے ریش شخص کے بدن ستھرے کپڑے اور پیروں میں نفیس جوتے موجود تھے، اور بڑی ہوئی نہ تراشیدہ سفید مونچھوں کی وجہ سے وہ ایک شخص نظر آ رہا تھا، لیکن اس نے جس بالہانہ انداز میں آنکھوں کو اپنی پشت پیپل کے تنے سے ٹکائی ہوئی تھی، اس سے احساس ہو رہا تھا کہ وہ بیمار تھا یا پھر کسی نشے کے زیر اثر بے سدھ وہاں گھنے پیپل کی چھاؤں میں عالم کیف و سرور کے مزے لے رہا تھا۔ میرے قدموں کی آہٹ سے اس کی تنمیمی حالت میں تبدیلی رونما نہ ہوئی تو میں نے آہستگی کے ساتھ اس کا شانہ، اس نے ہڑبڑا کر آنکھیں کھول دی۔ اس کی آنکھوں میں سرخ ڈوروں سے ظاہر ہو رہا تھا کہ گہری نیند میں پھر کسی تیز نشے نے اسے بالکل ہی بے سدھ کیا ہوا تھا۔ کیا بات ہے، تم نے ہمیں چھیڑنے کی گستاخی کیوں کی؟ تمہیں معلوم نہیں کہ ہم سب کے گرو ہیں اور جگت گرو جو کسی کو بھی فنا کر سکتا ہے؟ اس نے سرخ اور نیم با آنکھوں سے مجھے گھورتے ہوئے بھاری آواز میں سوالات کیا تو میں نے فوراً ہی اندازہ لگا لیا کہ اس نے ہوش و حواس ٹھکانے پر نہیں تھے، وہ عالم بالا میں پرواز کر رہا تھا۔ یہاں تو کوئی آوارہ کتا بھی نظر نہیں آتا، پھر گرو مہاراج آپ یہاں کس کے انڈوں پر بیٹھے ہوئے ہیں؟ میں نے سنجیدگی کے ساتھ سوال کیا۔ انڈے؟ اس نے بکھلائے ہوئے انداز میں فٹ پاتھ پر ٹٹولتے ہوئے کہا، اوہ وہ تو شاید داؤد خان کھا گیا، مگر تم کون ہو اور مجھے کیوں ستا رہے ہو؟ اس گفتگو کے دوران میں اس کی سنجیدگی میں ذرا برابر بھی فرق نہیں آیا تھا۔ یہاں ایک گاڑی میں میرا ساتھی میرا انتظار کر رہا تھا، اب پتہ نہیں وہ کہاں غائب ہو گیا۔ تم نے تو یہاں کوئی غیر معمولی واقعہ رونما ہوتے ہوئے نہیں دیکھا؟ میں نے پوچھا۔ اس نے میرے سوال پر غیر فطری انداز میں ہنسنے کی کوشش کی اور اس کا نرخرا پھڑ پھڑا کر رہ گیا۔ ہم آسمان کی سیر کر رہے تھے، تم ہم سے زمین کی باتیں نہ کرو۔ تم زمین پر ہو اس لیے تم سے زمین ہی کی باتیں کی جا سکتی ہیں۔ میں نے اچانک اس کے گریبان میں ہاتھ ڈال کر اسے اس کے قدموں پر کھڑا کرتے ہوئے جارحانہ لہجے میں کہا، اگر تم فوراً آسمانوں سے زمین پر نازل نہ ہوئے تو میں مکے مار مار کر تمہاری بتیسی جاڑ دوں گا۔ اس نے گریبان پر میری گرفت کی پرواہ کیے بغیر اپنی گردن کو ذرا سی جنبش دے کر اپنے داہنے ہاتھ کی انگلیاں اپنے دانے میں ڈالیں اور لمحہ بھر میں اپنے اوپر اور نیچے کے مصنوعی دانتوں کے ہتھیلی پر رکھ کر میری طرف بڑھا دیے۔ تم کو مکے مارنے کی ضرورت نہیں، میرے سارے دانت حاضر ہیں، یہ لے جاؤ، میں دوسری بتیسی بنوا لوں گا، لیکن خدا کے لیے میرا نشہ خراب نہ کرو۔ آج کل ہیروئن مشکل سے ملتی ہے۔ اس کے دانے کے لیس میں لتھڑے ہوئے وہ مصنوعی دانت میرے لیے کراہت انگیز تھے۔ میں نے ہاتھ مار کر اوپر اور نیچے کے دونوں فرموں کو اس کی ہتھیلی سے دور اچھال دیا اور گراتے ہوئے کہا، میری بات کا جواب دو ورنہ میں تمہیں فنا کر دوں گا۔ ارے باپ رے، وہ گگیانے لگا، مجھے فنا نہ کرنا ورنہ میں فنا کانپوری بن کر رہ جاؤں گا۔ ان کا کلام میرے لیے کبھی بھی قابل فہم نہ ہو سکا۔ دوسرے فنا بدیوانی ہیں جو اپنی میٹھی شاعری کی مار سے اچھے خاصے دوستوں کو اپنا دشمن بنانے میں ملکہ رکھتے ہیں۔ فنا کیے بغیر تمہیں کس بات سے تسلی ہو سکتی ہے؟ اس کی بات کرو اور ذرا میرا گریبان ڈھیلا کرو۔ وہ ہیروئن کے نشے میں دھت تھا،
मगर फिर भी इसकी गुफ्तगू में काबिल फहम रब्त बरकरार था। इसलिए मैंने इसके गिरेबान पर अपनी गिरफ्त कदरे नरम करते हुए दुरुस्त लहजे में कहा, गाड़ी और आदमी गाड़ी में था और गाड़ी सामने वाली गली में थी। तुम इसके बारे में क्या बता सकते हो? इसने अपनी नीम गनूदा और सुर्ख आंखों से मेरी तरफ देखते हुए शिकस्त खुर्दा लहजे में कहा, मुझे कुछ याद पड़ता है कि वो सुरमई सुबारो थी। इसमें कोई पक्का हरामी बैठा हुआ था और किसी लौंडिया को ताड़ रहा था, मगर फिर लौंडिया की बजाय इसको कोई उदेड़ उम्र मुलाजमा आई और वो हरामी इस नौकरानी को साथ लेकर रफू चक्कर हो गया। इस कमाश के लोग मालकनों पर डोरे डालते हैं मगर फिर नौकरानियों पर ही गुजारा कर लेते हैं। वो नौकरानी को अपने साथ लेकर फरार हो गया। अब तुम मुझसे क्या चाहते हो? तुम्हारा हाफजा बहुत अच्छा है, मैंने सफेद बालों में छुपी हुई इसकी खोपड़ी को सहलाते हुए नरम लहजे में कहा। जरा ये तो बताओ कि वो नौकरानी इस कार वाले को जबरदस्ती अपने साथ ले गई थी या वो अपनी मर्जी से इस अय्याशी पर रजामंद हुआ था? इसने आरफाना अंदाज में हंसने की कोशिश की और बोला, ऐसे मामलात में औरत जबरदस्ती करके भी जबरदस्ती नहीं करती। इसने बात की और इसे अपने साथ ले गई। वो राजी ना होता तो निहायत आसानी से गाड़ी चलाने से इनकार कर सकता था। मैंने इसका गिरेबान छोड़ दिया और वो दोबारा वहीं सुस्ताने के बजाय नशे की जोंक में झूमता हुआ आगे चल दिया। मैं वहीं खड़ा सुल्तान शाह के बारे में सोचता रह गया। नशा करना हर इतबार से एक काबिल नफरत फेल है, लेकिन बहरहाल वो जगत गुरु का जाती फेल था। लेकिन इसने नशे में होने के बावजूद मुझे मालूमात फराहम कर दी थी जिनके बगैर मैं सुल्तान शाह के बारे में अंधेरे में था। मगर दूसरी तरफ इन मालूमात ने मुझे उलझन में डाल दिया था। इस शख्स ने जिस खातून को नौकरानी समझा था वो मेरी दानिश्त में मासी के रूप में गजाला ही हो सकती थी। अगर इसने अपने मकान से फरार होने के बाद किसी वजह से सुल्तान शाह से रुजू किया था तो इस अमर में कोई शुबा नहीं हो सकता था कि इसने सुल्तान शाह को पहचान लिया होगा, जबकि सुल्तान शाह की तरफ से गजाला को पहचानने का मामला मशकूक था। वो इसे अपने साथ कहाँ ले गई थी इस बारे में कोई भी अंदाजा लगाना मुहाल था। मैंने सुल्तान शाह को अपनी वापसी के इंतजार में वहाँ छोड़ा था और इसे हर कीमत पर वहाँ मौजूद रहना चाहिए था, क्योंकि मकान के अंदर वीरा के मुकाबले में मुझे कोई भी मखदूश सूरत हाल पेश आ सकती थी और अगर किसी खतरे की बिना पर मुझे वहाँ से फरार होना पड़ जाता तो गाड़ी के बगैर मैं वीरा के चुंगल से दूर नहीं निकल सकता था। सुल्तान शाह दूध पीता बच्चा नहीं था। इन खतरात से वो भी बखूबी आगाह था। मैं ये समझने से कासर था कि वो मुझे खतरे में छोड़कर वहाँ से क्यों चला गया था। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स बॉक्स में पाक आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद का नारा ज़रूर दर्ज करके अपने मुल्क पर फ़ख्र करें और पाकिस्तान की बुनियादें मजबूत करने में अपना किरदार अदा करें। वीडियो देखने का शुक्रिया। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अपना ख्याल रखिएगा और हमारे चैनल का भी। ISI पाक आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।